بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن FDE میں اسلامک اسٹڈیز کا یہ پیپر تھا جو کل کنڈکٹ ہوا. اس کا پیڈاگوجی پورشن ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو کے اندر سولو کرنے جا رہے ہیں. 20 مارکس اس میں پیڈاگوجی پروفیشنل یعنی BEd M.Ed سے تھے. تو 1 by 1 کویسچن کو ریڈ کریں گے, ان کے آنسرز میں بتاتا جاؤں گا. Free writing is used as a time activity to stimulate the flow of ideas and words. Ideas اور words کا جو flow ہے وہ free writing میں کیا ہوتا ہے, possible ہوتا ہے. Question 2. Teacher-centered instruction which includes lecture, presentation and recitation is also known as direct method یا direct instruction یا direct teaching اس کو کہا جاتا ہے. ایسی ٹیچنگ جس میں ٹیچر کیا کرتا ہے, ساری چیزیں ون وے یعنی خود ہی پریزنٹ کرتا ہے, بچوں کو انوالو نہیں کرتا, اس کو ڈائریکٹ انسٹرکشن کہتے ہیں. اس کے برعکس ہوتی ہے انڈائریکٹ انسٹرکشن, اس کو ہم کہتے ہیں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. یہاں لکھا ہے نا ٹیچر, تو پھر ہوتا انڈائریکٹ. اگر پوچھا جاتا تو یہاں کیا ہوتا, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ انسٹرکشن وچ انکلوڈز, یہاں پہ کیا ہوتا, ایکٹیویٹیز, ٹھیک ہے, ڈسکوری یا پھر گروپ ڈسکشنز, اس طرح کی چیزیں ہوتی. تو پھر یہاں پہ درست جواب کیا ہوتا, انڈائریکٹ انسٹرکشن ہوتا. تو یہاں پہ چونکہ ٹیچر سینٹرڈ پوچھا گیا ہے تو جواب کیا ہوگا, ڈائریکٹ انسٹرکشن. Question 3 ہے, when students begin learning with an activity designed to lead them to particular concepts of conclusion, the method of teaching is known as. اب یہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ ایسی لرننگ جس میں بچے کوئی ایکٹیویٹی ڈیزائن کرتے ہیں اور پھر اس سے کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. یہ بیسیکلی کنکلوژن سے مراد کچھ ٹو ڈسکور سم تھنگ, کوئی چیز فائنڈ آؤٹ کرنا, تلاش کر لینا. تو ایسی لرننگ جس میں بچے خود ہی کوئی ایکٹیویٹیز کریں اور ان ایکٹیویٹیز سے کچھ ڈسکور, کچھ فائنڈ آؤٹ یا کچھ کنکلوژن ڈرا کریں, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, ڈسکوری لرننگ یا ڈسکوری ٹیچنگ بولتے ہیں. Question number 4 ہے, a teacher must check his unruly behavior. ٹیچر کو اپنا unruly behavior چیک کرنا چاہیے. کیوں؟ he is dealing with an impressionable age. وہ ایک نازک ایج کے بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے, ڈیل کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو اپنا بیہیویئر چیک کرنا چاہیے. بیسک ایجوکیشن مین, بیسک ایجوکیشن, بیسک کیا ہوتا ہے, بنیادی, فنڈامنٹل, سپرفیشل, عام, کامن, یہ اس کے سینونیم ہے, یعنی وہ بنیادی چیزیں کسی بھی سبجیکٹ کے بارے میں. تو بیسک ایجوکیشن مین بیسک آف اینی لرننگ, کسی بھی سبجیکٹ, کسی بھی ٹاسک, کسی بھی اسکل کے اباؤٹ جو فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے ہیں, بیسک آف اینی لرننگ, ان کو ہم بیسک ایجوکیشن کہتے ہیں. دا ایبل ٹیچر از ون ہو, قابل, اچھا ٹیچر کون ہوتا ہے, اس کا آپشن سی ہے, انگیج دا اسٹوڈنٹ ان دیئر ورک. جو اسٹوڈنٹس کو ان کی اسائنمنٹ یعنی ایکٹیویٹیز کے اندر ایکٹیولی انگیج رکھتا ہے, وہ قابل ٹیچر ہوتے ہیں. آپشن سی کریکٹ ہے. واٹ از میننگ آف گروتھ, گروتھ کا کیا مطلب ہوتا ہے, چینج ریلیٹڈ ٹو میجرمنٹ, یعنی سائز میں, ویٹ میں, ہائٹ میں اضافہ, یہ میجرمنٹ ہے. چینج ریلیٹڈ ٹو ریزلٹس, کسی چیز کی اس کی ریزلٹس کے اندر کو بہتری آ جائے, پہلے اور تھی اب اور ہیں. تو آپشن سی از کریکٹ, بوتھ اے اینڈ بی, یعنی چینج ریلیٹڈ ٹو میجرمنٹ اینڈ چینج ریلیٹڈ ٹو ریزلٹس. When a child responds to all women who wear black suit because of the black suit of her mother, it is an example of generalization. Generalize کیا ہوتا ہے, ایک چیز کو دوسری جگہ پہ آپ اپلائی کرتے ہیں کہ سملیرٹی ہے چیزوں کے اندر, ٹھیک ہے. آپ کسی گاؤں میں جاتے ہیں, کسی ایک بندے سے ملتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ بندہ بڑا اچھے انداز سے آپ سے ملا, آپ کہتے ہیں اس گاؤں والے بڑے مہمان نواز. اب آپ نے تھوڑا سارے گاؤں کے لوگوں سے ملا ہوتا ہے, یا ایک بندہ بدتمیز ملتا ہے, آپ کہتے ہیں اس گاؤں میں دوبارہ نہیں جانا, میری تو توبہ ہے. کیوں بھائی, وہ بڑے بدتمیز ہیں. اب دیکھیں آپ نے ایک بندے سے مل کے سب کو وہی ایگزامپل سب پہ اپلائی کر دی ہے, تو یہ جو ہے جنرلائزیشن ہوتی ہے. تو اس طرح یہ بچہ ساری جو ہے وہ خواتین کو جنہوں نے بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے اپنی مدر سے ریزمبلنس دے رہا ہے, تو اس کو جنرلائزیشن کہیں گے. گائیڈنس ڈفر فرام کاؤنسلنگ ان وچ آف دا فالوئنگ مینر. گائیڈنس از اے گروپ پروسیس, گائیڈنس گروپ کا عمل ہے, جیسے ٹیچنگ ہوتی ہے اسکول کے اندر, یہ گائیڈنس ہے. وائل کاؤنسلنگ از 1-to-1 کانٹیکٹ. تو کاؤنسلنگ جو ہے یہ 1-to-1 کانٹیکٹ ہوتا ہے, جبکہ گائیڈنس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ گروپ ہے. جیسے ٹیچنگ کلاس کی یہ گائیڈنس ہے, اور کسی بچے نے شرارت کی اس کو آپ الگ سے سمجھا رہے ہیں,
تو یہ کیا کہلائے گی؟ کاؤنسلنگ کہلائے گی. دوسرا ہے گائیڈنس موسٹلی کور سوشل اسپیکٹ وائل کاؤنسلنگ از لرننگ اورینٹیڈ. تو اس میں جیسے گائیڈنس ٹیچنگ میں نے کہا تو اس میں ساری چیزیں بتائی جا رہی ہوتی. کاؤنسلنگ میں اسپیسیفک لرننگ اسپیسیفک پرابلم پہ فوکس ہوتا ہے بندہ. گائیڈنس از براڈر، کاؤنسلنگ از نیرور. جیسے گائیڈنس بڑا ہے، بہت ساری کاؤنسلنگ مل کے گائیڈنس بنتی ہیں، تو آل آف دیز از کریکٹ آنسر. کویسچن 10 ہے دا 3 میرٹ آف پروفیشنسی ٹیسٹ. پروفیشنسی ٹیسٹ کے 3 جو ہے وہ یہ اپروول، ریلائبلٹی اور سبجیکٹیو. کہ یہ پروفیشنسی ٹیسٹ ریلائبل ہوتا ہے، سبجیکٹیو ہوتا ہے، اپروول اپرووڈ سے. تو یہ 3 اس کی کوالٹیز ہیں. کویسچن نمبر 11 ہے گائیڈنس ریموو سوشل پرابلم، سائیکولوجیکل پرابلم اینڈ پرسنل پرابلم. ٹھیک ہے، تو گائیڈنس یہ سارے پرابلم جو ہے وہ ریموو کرتی ہے. کویسچن نمبر 12 ہے کمپلیکسٹیز آف اسکورنگ آف میچنگ ٹائپ ٹیسٹ کین بی ریڈیوسڈ بائی. میچنگ ٹائپ ٹیسٹ ہے، اس کی کمپلیکسٹیز آپ کیسے ریموو کر سکتے ہیں؟ آپشن سی اس کا کریکٹ ہے. سپلیمنٹری میچڈ آئٹم ود 4 الٹرنیٹیو آئٹمس، یہ اس کا درست جواب ہے. کویسچن نمبر 13 ہے وچ آف دا فالوئنگ ٹیچنگ ایڈز ہیلپ دا اسٹوڈنٹس ٹو اسٹڈی اینالائز اینڈ کمپیئر ڈیٹا. تو گراف یہاں پہ میپس لکھا ہوا ہے، تو گراف کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں؟ گراف کے ذریعے سے آپ چیزیں کمپیئر کرتے ہیں، نہ کہ یہ میپس غلط لکھا ہائی لائٹ ہو گیا ہے، تو گراف اس کا درست جواب ہے. ایٹیٹیوڈ کین بی بوتھ اوورٹ اینڈ کوورٹ. ایٹیٹیوڈ اوورٹ اور کوورٹ ہو سکتا ہے. یہ انڈیویجول ڈفرینسز کی انفارمیشن پرووائڈ کر دیتا ہے. بی دا میئر آف دا کلچر ڈفرینس، یہ کلچر کی ڈفرینسیشن بھی بتاتا ہے. تو آل آف دیز از کریکٹ آنسر. کویسچن نمبر 14 میں نے بتایا ہے کہ آل آف دیز اس کا درست جواب ہے. کویسچن نمبر 15 ہے وچ از دا بیسٹ میتھڈ آف اسٹڈیئنگ چائلڈ بیہیویئر. چائلڈ بیہیویئر اسٹڈی کرنے کا سب سے بیسٹ میتھڈ پرسنل اسٹڈی میتھڈ کہلاتا ہے. پرسنل اسٹڈی میتھڈ سے آپ بچے کی یعنی ایک انڈیویجول کی ایک کی اسٹڈی آپ کرتے ہیں، تو اس کو پرسنل اسٹڈی میتھڈ کہا جاتا ہے. یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے. دا پرپز آف ایویلویشن فیز آف ٹیچنگ. ایویلویشن فیز آف ٹیچنگ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ جان لیتے ہیں کہ آپ کے آبجیکٹیو اچیو ہوئے ہیں، شارٹ کمز کون سی ہیں آپ کی ٹیچنگ کی، اور کون سے فیکٹر ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں آپ کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو. تو آل آف دیز از کریکٹ آنسر. کویسچن نمبر 17 ہے وچ آف دا فالوئنگ اسٹریٹجیز از موسٹ سیوٹیبل فار انٹروڈیوسنگ اے لیسن. لیسن انٹروڈیوس کرانے کے لیے سب سے بیسٹ جو اسٹریٹجی ہے وہ کویسچننگ کہلاتی ہے. 18 وچ آف دا فالوئنگ پرپز از کورڈ بائی لیسن پلان. سائیکالوجیکل ٹیچنگ اس سے پاسبل ہوتی ہے. سوٹیبل لرننگ انوائرمنٹ اس سے کریٹ ہوتا ہے. ٹیچر اپنے کانٹینٹ کے اوپر اسٹک رہتا ہے. آل آف دیز از کریکٹ آنسر. اس میں سارے درست جواب ہیں. باہر کوئی گلی میں آج کوئی مانگنے والا کوئی نئی ترتیب سے آیا ہوا، شاید آپ تک بھی آواز پہنچ رہی ہوگی، تو میں سٹاپ نہیں کر رہا ویڈیو کو. کویسچن نمبر 19 ہے اٹ از این اپروچ ویئر بائی اے ٹیچر اور کاؤنسلر پوزز کویسچن ٹو دا اسٹوڈنٹ ٹو الاؤ دیم ٹو ایکسپلور دا آئیڈیاز دیٹ مے بی کمپلیکس اور ایموشنلی ڈیفیکلٹ. تو یہ فیسیلیٹیٹیو کویسچن ہوتے ہیں کہ جس میں ٹیچر کیا کرتا ہے کہ ان کو انف ٹائم دیتا ہے کہ وہ سوچیں، ایک آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں. تو اس طرح کے کویسچنز کو فیسیلیٹیٹیو کویسچنز کہا جاتا ہے. لاسٹ کویسچن ہے ایویلویشن اپروچ آف لیسن پلاننگ از کریٹیسائزڈ آن دا گراؤنڈ دیٹ. ایویلویشن اپروچ آف لیسن پلان کو کریٹیسائز ہم کرتے ہیں. نو ایفرٹ از میڈ ٹو انٹیگریٹ دا ڈفرینٹ ٹیچنگ پوائنٹس. یہ اس کا جو ہے وہ ایک شارٹ کم ہوتی ہے. اٹ از ہائیلی اسٹرکچرڈ ویئر ٹیچر ڈومینیٹ دا کلاس روم یا پیپلز. اور تیسرا ہے اٹ ڈز ناٹ ٹیک انڈیویجول ڈفرینسز آف دا پیپل ان ٹو اکاؤنٹ. تو یہ تینوں اس کے ڈرا بیکس ہیں ایویلویشن اپروچ کے. آل آف دیز از کریکٹ آنسر. اگر آپ کو زون آف ایجوکیشن کی بکس چاہیے سبجیکٹیو یا آبجیکٹیو، آپ ہماری آن لائن کلاسز کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ٹیسٹ انٹرویو کی پریپریشن کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے 0332 80 55 905. آپ کو یہ پیپر PDF میں چاہیے
تو بھی آپ اسی واٹس ایپ نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ جنہوں نے یہ ٹیسٹ دیا، خاص طور پر وہ جو میرے اسٹوڈنٹ جنہوں نے میرے سے پیڈاگوجی پڑھی، اللہ تعالیٰ ان کو خصوصی کامیابیوں سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔